أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي برحمتك يا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب رمضان علی صاحب چوڑی کر تشریف لائیں، حضور کا استقبال فرمائیں. حاجی محمد علی صاحب برکاتی، حاجی عبدالخالق صاحب برکاتی. ممبر رسول پر جلوہ فرما اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، فیضان حضور سرکار نظمی زندہ باد، برکاتی دولہ زندہ باد. اس صدی کا ایک ہی رہبر وقار ملت سپن حیدر سپن حیدر سپن حیدر سپن حیدر ہمارا نیم سب کا چین سپن سپن ہمارا نیم سب کا چین سپن سپن. سنت کو اپناؤ ابو بکر بن جاؤ، سنت کو اپناؤ ابو بکر بن جاؤ، سنت کو اپناؤ ابو بکر بن جاؤ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. معزز علماء کرام، مشائخ اہل سنت، شورائے اسلام اور میرے پیارے پیر بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله المولى النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكرم التسليم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود کا نعرہ لگائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. میں ابھی 3-4 علاقوں سے آ رہا ہوں اور وہاں پر ماشاءاللہ لوگوں نے کافی خیر مقدم کیا. اس فقیر برکاتی، اس بے قیمت، بے بدعت، گنہگار سراپا احقر العباد
کو اللہ کے بندوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا بہت، لیکن یہاں سے کم تعداد میں لوگ تھے، لیکن آواز ان کی اتنی بلند تھی درود شریف پڑھنے میں. میں سمجھتا ہوں کہ بستی جو ہے یہ پشتینی برکاتیوں کا گڑھ ہے، اور بستی کے بارے میں دادا سید العلماء فرمایا کرتے تھے کہ بستی برکاتیت کی راجدھانی ہے. تو راجدھانی کے باسی کس شان سے درود شریف پڑھیں گے وہ شان ذرا مجھے دکھائیں. چہرے کے نور کو اگر برقرار رکھنا ہے تو درود کی کثرت کرو. دو ہی چیزیں ہیں جن سے چہرے کا نور برقرار رہتا ہے، ایک مستقل باوضو رہنا، اور دوسرا مستقل آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثنا پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا. ان دو چیزوں کو اپنے زندگی کا وظیفہ بنا لو، تمہیں کسی کاسمیٹک کریم کی ضرورت نہیں پڑے. تو صاحب ہمارے علامہ مولانا مفتی شفیق صاحب قبلہ نے آپ کے سامنے تقریباً 1.5 گھنٹہ تقریر کری، اور یہ وجہ ہے کہ میرے بچے جب بھی بمبئی میں عرس سعیدی ہوتا ہے اور شفیق کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ابا ان کو تقریر مت کروائیے. بالخصوص سلطان حیدر، سلطان میاں ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں شفیق کو دیکھ کے ابا اب یہ آئیں گے اور ہم لوگ کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے. الحمدللہ میں شفیق کو، اوروں کو تو خلافت، بہت سارے لوگ ہیں وہ مانگ کے مجھ سے خلافت لیتے ہیں، اور شفیق کو جو میں نے خلافت دی تو اپنے مرشدوں کی روحانی اشارے کے مطابق خلافت دی. کیونکہ شفیق کو میں نے پایا کہ اس مشن پہ چل رہا ہے، جس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میرے والد گرامی نے مالے کی گدی کی محافظت میرے سپرد کی تھی. ہاں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سبطین میاں فلانے مسلک کے خلاف ہیں یا فلانے مولوی صاحب کے خلاف ہیں. میں کسی کو آپریشن کرنے نہیں آیا ہوں. ہم ان گلیوں کا پتہ نہیں پوچھتے جہاں پہ جانے میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے. ہم ذکر نہیں کرتے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمارے پاس بزرگ کم ہیں؟ 12 امام ہمارے پاس ہے نا. ہم کیوں ایک کو، اور وہ بھی ایک ایسا کہ جس کو پتہ نہیں کس نے امام بنایا. ہمارے پاس 12 امام ہیں الحمدللہ. ہم کسی کو آپریشن کرنے نہیں آئے. شفیق بھائی نے تو ایسی آج راہ تمسخر کہہ دیا تھا آپ سے کہ سبطین میاں کوئی ڈوز دیں گے. ابھی تو اچھا مجھے ایک بات ابراہیم میں سمجھ میں نہیں آتی ابھی تک کہ سبطین میاں تو ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. سبطین میاں کا نام اچھل گیا. ہاں، جب خاموشی کا یہ عالم ہے، جو جس دن کہنا شروع کروں گا پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا. ہاں، ابھی تک تو سبطین میاں نے اس مقدمے کا ذکر ہی نہیں کیا جو بدایوں والوں کے ساتھ ہوا تھا.
اور جس کے فیصلے کے لیے شیعوں کی مدد لے کر جیت حاصل کی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو سکندر میاں نے کچھ بولنا شروع ہی نہیں کیا۔ دیکھو ایک بات سنو، مسلک میرے دادا نے دیا، جی یہ جو مسلک کے اعلیٰ حضرت کی تکپنجیاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں نا لوگ، یہ جھنجھنا ہاتھ میں کھلونا تھنایا ہے میرے دادا علی مصطفیٰ نے، سمجھے؟ اور یہ بد مذہبوں کے خلاف علی کی تلوار بنا کے تھمایا تھا، اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ تلوار سے ہٹ کر جھنجھنا بن گیا ہے جی تو ہم نے ہاتھ سے چھین لیا، ہم نے کہا چلو نہ واپس کر دو ہمارا۔ ہاں، وَكُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ، اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ماریرا سے مسلک نکلا تھا اور ماریرا سے ہی مسلک نکلے گا۔ ہاں، اور ماریرا ہے سید شاہ برکت اللہ کی نگری، جہاں کا مسلک ہے انسانیت، جہاں کا مذہب ہے محبت، اور جہاں کا دین ہے اعلیٰ انسانی قدروں کی تبلیغ کرنا۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ماشاءاللہ میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کروں اس سے پہلے میں تمام بستی کے واسیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ شفیق بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بستی میں الگ الگ تنظیمیں تھیں، آج ساری تنظیمیں مل کر یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ سارے جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ سب مل کر یہ غوث پاک کا جلسہ کر رہے ہیں، الحمدللہ، جس میں آپ اور ہم یہاں پہ حاضر ہیں۔ اور واقعی بستی جو ہے اس پہ جتنا فخر کیا جائے اتنا کم ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے اس مجمع پر نظر کی دعا پڑھ کے پھونکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بد نظرے کی بری نظر سے محفوظ رکھے، ہر بری نظر والے کی بری نظر سے محفوظ رکھے۔ تو میں آج یہ کر رہا ہوں، چند باتیں کہوں گا، بس صرف چند باتیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ اصلی دین کی طرف آؤ، جو دین محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے، سمجھے؟ جو آج کے میں جو ہمیشہ کہتا آیا ہوں، اے مسلمانوں اللہ کی سنو، ملا کی مت سنو۔ بہت سمپل جملے استعمال کروں گا میں آپ کے ساتھ۔ اے مسلمانوں اللہ کی سنو، ملا کی مت سنو۔ ملا تمہیں اپنی سنائے گا، اپنی طرف راغب کرے گا، اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ، جو تمہیں اللہ کی طرف راغب کرتا ہے، جو تمہیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور بھئی صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو الحمدللہ دیکھا، آخری بزرگ جن کو ہم نے دیکھا ہمارے دادا حضور حسن العلماء سید شاہ حسن میاں صاحب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ بستی میں کئی ہمارے چھوٹے دادا کے بھی مرید ہیں موجود ہیں۔ ہم ایک بات جانتے ہیں کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کوئی مسلک جو ہے انسانیت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اور اسلام کیوں آیا ہے؟ اسلام یہ زندگی جینے کا طریقہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ کس طرح سے آپ با خدا انسان بن کے دنیا میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ، میرے کچھ علماء دوست یہاں موجود ہیں، حال فی الحال میں ایک مسئلہ چھڑ گیا ڈسٹرکٹ چتور گڑھ کے اندر، اس سلسلے میں میں ایک جملہ عرض کرنے یہاں حاضر ہوں۔ اور چونکہ وہ میرے بھائی برکاتی بھائی ہیں،
اس لیے ان کی اصلاح کرنا میں اپنا دینی فرض سمجھتا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ حال فی الحال میں میرے پاس ایک خبر آئی کہ ڈسٹرکٹ چتور گڑھ کے اندر ایک فرقہ جو دیابنا سے تعلق رکھنے والا شخص انتقال کر گیا، اور پھر اس شخص کی میت اس کو دفن کرنے کے لیے ایک بہت بڑا واویلا کھڑا ہوا اور بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ جو بھی معاملہ ہے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی میجورٹی کا علاقہ تھا، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب سوچو، آپ کے بہت سے ایسے سنی بھائی ہیں جو دیوبندی میجورٹی علاقے میں رہتے ہیں، موت و زندگی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ آج جو آپ نے ان کے ساتھ کیا، کل وہ آپ کے بھائی ان کے ساتھ کریں گے تو آپ اس کا جواب کیا دو گے؟ سوچنے والی بات بول رہا ہوں، میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سوال کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ موت و زندگی کے فیصلے کرنے کا حق، ویوہار کا اس قسم کے درویوہار کا حق کس نے دے دیا ہم کو؟ کس نے دے دیا ہم کو؟ دیکھو، میں ہمیشہ بولتا آیا ہوں اپنے حلقے میں کہ اگر تمہیں مسلک کے نام پہ تمہیں چلنا ہے تو تمہیں مولا علی کے مسلک پہ چلنا پڑے گا۔ مولا علی کے علاوہ کسی کا مسلک نہیں ہے، مولا علی کے علاوہ کسی کا مسلک نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا فرقہ جو اسلام میں پیدا ہوا وہ فرقہ تھا خوارج کا فرقہ، خارجیوں کا فرقہ۔ یہ خوارج معلوم ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان خارجیوں نے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ معاذ اللہ، کتنا سنگین جرم ہے! کفر کا فتویٰ لگایا، وہ بھی کس پر؟ مولا کائنات علیہ السلام پر۔ تو مولا علی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مولا علی کو پلٹ کر اس پورے فرقے کو جو ہے روئے زمین سے ختم کر دینا چاہیے تھا، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ اب سنو، کتاب کا نام ہے الفرق بین الفرق۔ جامعہ علیہ رسول میں یہ کتاب مستقل درس میں پڑھائی جاتی ہے، اور جامعہ کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ فرقے واریت کے نام پر کہیں تم اپنی انسانیت کو مت کھو دینا، کیونکہ تم امتی ہو، نبی نہیں ہو۔ تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، پہنچا دینا ہے، ہدایت دینے کا کام یہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا نام ہے الفرق بین الفرق۔ کتاب کے مرتب کا نام ہے عبد القاہر بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ کتاب اہل سنت کے مراجع کتب میں سے مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں مولا علی کے متعلق آپ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا، کن سے؟ خارجیوں سے، خوارج سے، جنہوں نے مولا علی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا، علینا لکم ثلاث، ہمارے اوپر تمہارے 3 حق بنتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ مولا علی فرما رہے۔ تم ان سے بڑے مفتی تو نہیں ہو سکتے، مولا علی سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ارے مولا علی تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب فرماتے ہیں، لولا علی لہلک العمر، کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ وہ ہے مولا علی، وہ ہے مولا علی۔ فرماتے ہیں مولا علی کہ ہم پر، اے خارجیوں، ہم پر تمہارے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ میں پہل نہیں کریں گے، ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے تمہارے اوپر پہلے۔ تم چاہے ہمارے اوپر کتنے ہی کفر کے فتوے لگاتے رہو، تم چاہے ہمیں کتنا ہی کافر کہتے رہو، لیکن ہم تمہارے اوپر جنگ میں پہل نہیں کریں گے، تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ دوسرا،
ہم تم کو اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں روک لگائیں گے۔ تیسرا، ہم اپنے قبرستانوں میں تمہارے مردوں کو دفن ہونے سے نہیں روکیں گے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، سبطین حیدر کچھ نہیں کہے گا، سبطین حیدر صرف ایک سوال کرے گا۔ مولا علی کے فتوے کی روشنی میں، مولا علی کی سیرت کی روشنی میں، مولا علی کے اقوال کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرو کہ تم نے جو کیا وہ اچھا تھا کہ برا، تم نے جو کیا وہ انصاف تھا یا نا انصافی تھی۔ حضرات، ہم لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں کہاں رہ رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہاں مسلمانوں کی میجورٹی نہیں ہے، مسلمان یہاں پہ اقلیت میں ہے۔ کوئی بھی قدم اٹھاؤ، قدم اٹھانے سے پہلے لاکھ مرتبہ سوچ لو کہ تمہارے کرموں کا پھل کہیں تمہاری پوری قوم کو نہ بھگتنا پڑے، کہیں اس کا بھگتوان تمہاری پوری قوم کو نہ بھگتنا پڑے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے ہماری قوم کے سامنے؟ ہماری قوم ہر جگہ پچھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیا ہمارے یہاں نیازیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا ہمارے یہاں نمازی کم ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے علماء کم ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے مدرسے کم ہو گئے ہیں؟ کیا ہماری مسجدیں کم ہو گئی ہیں؟ نہیں، سب زیادہ ہیں ہمارے یہاں، بلکہ آج سے 30-40 سال پہلے جتنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر آج ہمارے پاس مدارس ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس علماء ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس نمازی ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جتنی ہماری مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنے ہی ہمارے دل چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، دلوں میں وسعت نہیں رہی، جگہ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قرآن پڑھو کبھی اٹھا کر، اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سبطین حیدر نہیں کہہ رہا ہے۔ سبطین حیدر کہتا تو سبطین حیدر میں تم الزام لگا دیتے کہ ہاں سبطین حیدر جو ہے وہ اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہے۔ نہیں، سبطین حیدر قرآن، اللہ کا کلام کو جو ہے تم تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ کی راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ، نرمی کے ساتھ بلاؤ، اور اگر تمہیں کبھی حجت پیش بھی کرنا پڑے تو کیسے پیش کرو؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ایسے طریقے سے اپنی بات پیش کرو جو بہت اچھا طریقہ، اچھا طریقہ۔ قرآن میں جگہ جگہ مسلمانوں کو بتایا گیا، کیا کہا گیا؟ کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم سب سے اچھی امت ہو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اچھی چیزوں کی طرف رغبت دلاؤ اور بری چیزوں سے روکو، بری باتوں سے روکو۔ جگہ جگہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا، اور اسی بنا پر قیامت کے دن بزرگ فرمایا کرتے تھے، مرشدان اعظام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں پہ اور سوال ہوں گے وہاں پہ ایک بنیادی سوال اللہ کی بارگاہ سے جو کیا جائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ اے بندے تو میرے لیے کیا لایا؟ اے بندے تو میرے لیے کیا لایا؟ اب وہاں پہ تم نماز نہیں پیش کر سکتے، حج و زکوٰۃ اور روزہ نہیں پیش کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ سب تو عبادتیں ہمارے لیے ہیں۔ نماز ہمارے لیے نہیں پڑھیں گے تو بندگی کے رجسٹر میں ہمارا نام نہیں لکھا جائے گا، روزہ نہیں رکھیں گے تو بندگی کے معاملے میں ہم کھڑے نہیں اتریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بندگی کے معاملے میں فیلئر ہمارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اس سے کہ ہم اس کی نماز پڑھیں نہ پڑھیں، بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے سجدوں سے بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، محتاج نہیں ہے ہمارے سجدوں کا۔ فرماتے ہیں ہمارے بارے میں پتہ نہیں، آج میں یہاں ممبر، یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے، یہاں پر میرے باپ سید آل رسول نے بھی تقریر کری ہے اور میرے دادا آل مصطفیٰ نے بھی تقریر کری ہے، اور میرے دادا حسن میاں صاحب نے بھی تقریر کری ہے۔ یہاں سے جو بات ہوگی وہ غیر ذمہ دارانہ بات نہیں ہوگی۔ میں ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، یہ جو مسئول کیا گیا ہے
حضور سید شاہ رسول صاحب کے بارے میں، سید شاہ رسول احمدی کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب خدا مجھ سے پوچھے گا کیا لائے میرے لیے، تو میں کہوں گا احمد رضا لے کے آیا۔ یہ بات میرے دادا رسول احمدی پر جھوٹ پیش کی گئی ہے۔ سن لو اس بات کو، سن لو، میں کھلا بول رہا ہوں تم سے، یہ بالکل جھوٹ کہا گیا ہے۔ حضور شاہ رسول احمدی سے جب ان کے مرید نے آخری وقت پر پوچھا کہ سرکار آپ کو نصیحت فرما دیجئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ پیر و مرشد ہے یہ مولانا احمد رضا صاحب کی، آپ نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ اس کے آگے کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں فرمایا۔ اور یہ جو باتیں ہیں یہ میرے دادا پر جھوٹ کھڑی گئی ہے۔ آل رسول احمدی رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ گڑا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پیش کر دوں گا احمد رضا کو لے کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے کیسے جھوٹ پر شفیق صحیح کہہ رہے تھے کہ جھوٹ پر پوری عمارت کھڑی کری گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، محبت کا پرچار کرو، محبت کا، اور اس ملک میں مسلمانوں کے طاقت کو کمزور مت کرو، اور جب کسی کو دعوت دینا ہے دین کی تو اس دعوت کو اچھے طریقے سے دو۔ ضروری ہے کہ کسی کو تم گالی گلوچ کر کے یہ بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پہ یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو فرقے وارانہ ایک اور بہت بڑی مصیبت ہے۔ آج میں اپنے یہاں پہ علماء موجود ہیں، علماء کی موجودگی میں آج ایک اور گھاٹ کھولنا چاہتا ہوں۔ سستے مقرر ممبروں میں کھڑے ہو کر سنیوں کی مجلسوں میں ایک روایت رسول اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ معلوم ہے کون سی بات باندھتے ہیں؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک کرنے کے لیے بھیجا ہے، جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سوچو ذرا، رسول اللہ رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ اور کیا فرماتے ان کے بارے میں مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ان کے 72 فرقے جو ہیں ان کے امت کے وہ جہنم میں جائیں گے، یعنی 99% سرکار کے نام لینے والے جہنمی ہوں گے۔ کبھی سمجھا اس بارے میں؟ مولوی صاحب بول کے چلے گئے اور تم نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے، سرکار کی امت جو ہے فرقوں میں بڑھ جائے گی، ہے نا؟ مولوی صاحب نے دیا اور تم نے لیا، اور دیکھا بھی نہیں کہ مولوی صاحب نے کیا دیا ہے تمہیں۔ امرت دیا ہے کہ زہر دیا ہے؟ 100 سال ہو گئے زہر کھاتے کھاتے تم لوگوں کو، رگوں میں زہر توڑ گیا ہے تمہاری۔ کسی مسلمان کو دیکھتے ہو سلام کرنے کو راضی نہیں ہوتے ہو، پتہ نہیں یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا اس کا عقیدہ کیسا ہے، پتہ نہیں یہ سنی بریلوی اشرفی برکاتی نوری ہے کہ نہیں۔ ارے یار، سلام کرنے کے لیے کیا یہ شرطیں تھیں کیا؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ جس برکاتی کو دیکھنا صرف اسی کو سلام کرنا؟ بولو نہیں نا؟ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ سلام کو پھیلاؤ۔ اور سن لو، یہ پروگرام لائیو ہو رہا ہے، لائیو ریلے۔ ہاں، میں یہ نہیں کسی بستی میں بول رہا ہوں یہ بات، الحمدللہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، ہم زیدی ہیں، زیدی، امام زید کی اولاد ہیں ہم، اور حق بولنے میں زیدی کسی کے باپ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو حضرات گرامی کان کھول کے سن لیں دنیا والے کہ بہت ہو گیا ہمارے نانا جان حضور احمد مختار پر جھوٹ باندھنا. ہمارے نانا انسان کو ملانے آئے تھے ایک دوسرے سے, انسان کو الگ کرنے نہیں آئے تھے. اس قسم کی گھڑی ہوئی روایتیں بیان کر کر کے مسلمانوں کو آج وہ دن آ گیا کہ دوسرے مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہنے لگے. سوچو ذرا اس بات کو. فرقے وارانہ فرقے واد کیا مطلب ہوتا ہے فرقے واد کا؟ نبی کہہ رہا ہے, ہمارا رسول کہہ رہا ہے, من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فدخل الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ مولوی کہہ رہا ہے کلمہ پڑھنے والے کو کوئی اوپر بھروسہ مت کرو. اللہ اکبر. سوچو تمہیں نبی کی ماننی ہے کہ مولوی کی ماننی ہے؟ بولو کس کی مانو گے؟ نبی کی مانو گے. ماما یہی ہوا کہ جب نبی کی ماننا چھوڑ دی اور مولوی کی ماننا شروع کری تبھی تو یہ الگ الگ فرقے بٹے. الگ الگ فرقے اس لیے بنے. یہ سلسلوں کی لڑائی بھی کیسے شروع ہوئی؟ ایسے شروع ہوئی نا, یہ برکاتی اور یہ فلانے اور دھماکے اور اماکے یہ کیسے شروع ہوئے؟ ایسے شروع ہوئے. یہ مولویوں نے کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. آج میرا بچہ مداری آیا ہے یہاں پر, بولو مکانپور شریف سے. اے برکاتیوں, میں تمہیں سب سے پہلی بات بتاتا ہوں کہ سب سے بڑے مداری کا نام جو سرکار بدیع الدین قطب مدار کے مرید سادس تھے ان کا نام ہے سید شاہ برکت اللہ, جو تمہارے سلسلے کے امام ہیں. دلیل تمہیں اس سے صحیح تھی میں جب آؤ گے مارے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. سمجھے اس بات کی؟ حضرات میں اپنے بستی کے لوگوں کو بول کے آ رہا ہوں, دیکھو میں صرف آپ لوگوں کا رسپانسبل ہوں, مجھے کسی دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہے. جسے جو کرنا ہے وہ کرے. وہ اپنی بھینس چرائے, ہے نا؟ ہاں بھائی, جسے جو کرنا ہے وہ کرے. وہ گائے چرائے, بھینس چرائے, کچھ بھی کرے, لیکن میں اپنے برکاتیوں کا رسپانسبل ہوں. تم میرے ہو میرے. ہاں, تمہارے اوپر میرے باپ دادا نے مجھے جو ہے تمہارے اوپر رکھا ہوا ہے, اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے اوپر کڑک نظر رکھوں. ہاں, میں تم لوگوں کو نہیں پھرنے دوں گا. ہاں یاد رکھنا. ہاں یاد رکھنا میرے بھائی. الحمدللہ تم لوگ مرد سے مرید ہوئے ہو. ہاں, مردانگی کا سلسلہ ہے ان لوگوں کا یار. مردانگی کا سلسلہ ہے تم لوگوں کا. رسی پھینکوؤں کا سلسلہ نہیں ہے, ڈورے ڈالوؤں کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ لوگ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو ڈائریکٹو خانقاہ برکاتیہ کے ایک ذمہ دار خادم سجادہ ہونے کے ناطے میں آپ کو لاگو کر رہا ہوں. میرے سلسلے والے کسی فرقے واد میں نہیں پڑیں گے. آپ کو صرف اپنے رسول سے مطلب ہے اور آپ کو صرف آل رسول سے مطلب ہے. کوئی تم سے بولے کہ فلانے فرقے والا, دھماکے فرقے والا, فلانا ایسا, آپ کو ہمارے رسول نے ہمیں قرآن دیا ہے اور اپنی آل دی ہے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. سمجھے؟ رسول نے تم کو صرف قرآن دیا ہے اور رسول نے تم کو صرف اپنی آل دی ہے. ان دو کے علاوہ تم کسی میں مت پڑھنا. اس بات کو یاد رکھو. اور حضرات گرامی اپنے اخلاق کو بلند کریے. سرکار غوث پاک کا مہینہ ہے, سرکار غوث پاک کی محفل ہے. اپنے اخلاق کو بلند کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی اختلافات ہیں ان کو بھلا کر, کس کے لیے؟ پیر کے لیے نہیں, صرف اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ان کو بھلا کر اپنے سلسلے کو مضبوط کریے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سال عرس سیدی پر میں اپنے پورے حلقے کے لیے کچھ ایجوکیشنل پروگرامز لانچ کر رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ.
اور ان پروگرامز میں سارے حلقے والے جو ہے انوالو ہوں گے. ہمارا پورا حلقہ برکاتی سلسلہ برکاتیہ جو ہے وہ اس میں پورا انوالو ہوگا انشاءاللہ. اور ہر علاقے سے ہم ذمہ داران کو اس میں انوالو کر رہے ہیں اور ایجوکیشنل پروگرام جگہ جگہ پہ لانچ کر رہے ہیں. ہمیں یہ سب باتیں بھول جانا چاہیے کہ کس نے چین کی گھڑی پہنی ہے, کس نے ٹائی پہنی ہے, کس نے الٹا پیر پہلے نکالا ہے, کس نے سیدھی مانگ نکالی ہے, تالی مانگ نکالی ہے. یہ سب باتیں بھول جانا چاہیے ہم لوگ. ان سب باتوں سے دل خراب ہوتے ہیں یار. ہمیں اپنے بھائیوں کا دل رکھنا آنا چاہیے, دل رکھنا آنا چاہیے. آپ کو معلوم ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم نفلی روزہ رکھے ہوئے ہو, تم کسی کے گھر مہمان گئے اور اس نے تم سے کہا کہ بھائی پانی پی لیجئے, تو تم اسے یہ مت بتاؤ کہ تم روزہ رکھے ہوئے ہو, بلکہ پانی پی لو, اپنا روزہ توڑ دو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے روزے سے افضل ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی جو ہے وہ دل جوئی کرو, اس کی دل شکنی نہ ہو. یہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا ہے, یہ اخلاق ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بالکل الٹی چال چل رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات گرامی, میں آپ لوگوں سے استدعا کرتا ہوں, میری استدعا ہے آپ سے کہ آپ حضرات جو ہے وہی سب جو معاملات ہیں, جسے میں آپ سے بول رہا تھا کہ یہ جو فرقے والی حدیث ہے, اس کے چلیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں, ورنہ پھر ہو سکتا ہے کہ ذہن میں کچھ بات رہ جائے. اس حدیث کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا, خصوصی طور پر ان کا نام میں بتا رہا ہوں جنہوں نے فرمایا ہے, بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کا نام ہے حضرت ابن وزیر. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے جس میں سرکار کی طرف منسوب کر کے بتایا جاتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں, کلھا فی النار الا واحدہ. یہ جو جملہ ہے یہ اصلی حدیث میں موجود ہی نہیں ہے. یہ فرماتے ہیں علامہ ابن وزیر صاحب رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ. یہ بات فرماتے ہیں بلکہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں, جو ملاحدہ, جو مسلمانوں میں کرنا چاہتے تھے, یہ ان لوگوں نے حدیث کی کتابوں میں جملے کو جوڑا تاکہ مسلمان ایک دوسرے پہ شک کرنے لگے اور ان کی صفوں میں اختلاف پیدا ہو جائے. اب سوچو, اور پھر اس کے بعد وہ اس کا ایک پورا ورنن دیتے ہیں, ورنن اس کی ویاخیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر آیت کری ہے کہ تمہیں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے. اب مثال کے طور پر تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے باہر نکلے, ہے نا, تم نے کہا کسی غیر مسلم سے, تم نے کہا آئیے یہ دیکھیے ایک گھر ہے, اس گھر میں آپ داخل ہو جائیے, آپ کا بڑا فائدہ ہوگا. تو وہ کہے گا کیا فائدہ ہے صاحب؟ تو آپ اس سے کہیں گے یہ گھر ایسا گھر ہے کہ اس گھر میں 73 لوگ رہ سکتے ہیں. کتنے؟ 73 صرف. اور اس گھر کا فائدہ یہ ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس میں ایک شخص ایسا ہوگا 73 میں جس کو روئے زمین کی ساری بادشاہت عطا ہو جائے گی. وہ پوچھے گا اچھا وہ جو باقی 72 ہے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کہ باقی کے 72 کا معاملہ یہ ہوگا کہ صبح ہوتے ہوتے سب کی گردن بنا دی جائے گی. اب مجھے بتاؤ اس قسم کی دعوت پر کیا کوئی بھی شخص اس گھر میں داخل ہونے کو تیار ہوگا؟ پہلے ہی تم جا کے بول رہے ہو کہ بھیا اسلام ایسا دین ہے جس میں 73 فرقے, تو کون غیر مسلم تمہارے اسلام میں آئے گا؟ کوئی آئے گا؟ اور تم کیا بول رہے ہو کہ 72 فرقے ہمارے دین میں ایسے ہیں کہ جو جہنمی ہونے والے, جہنم میں جانے والے, نرک باسی. وہ کہے گا یار پتہ نہیں میں 72 میں سے ہوں یا 73واں ہوں میں, ہے کہ نہیں؟ لاجیکل بات سوچیے. جو ہمارے بزرگوں نے, جو ہمارے محدثین نے بتائی ہے وہ بات سوچیے. آج کل کا زمانہ وہ نہیں رہا ہے کہ مولوی صاحب کچھ بھی بول کے نکل گئے تو پبلک اس کو قبول کر لے گی. نہیں, آج کل کتابیں اویلیبل ہو گئی ہیں مارکیٹ میں اور لائبریریز کے اندر. پوری دنیا
انٹرنیٹ کے ذریعے، ویب کے ذریعے، ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے آپس میں جڑ گئی اور پوری دنیا والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے ساتھ جو ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مائک کا مسئلہ ہے، اکثر ہمارے یہاں کے ملا حضرات جو ہیں وہ مائک کے اختلاف کیوں کرتے ہیں معلوم ہے؟ کیونکہ ہمارے مدرسوں میں آپ حضرات سے چندہ وصول کر کے قرآن صحیح پڑھنے کی تعلیم نہیں دی جاتی. اب اگر مولوی صاحب کے آگے اگر مائک لگا دیا گیا تو ابھی تک تو ان کی قلت میں جو برائیاں تھیں وہ صرف پہلی صف والوں کو پتا تھی. مائک لگانے کی وجہ سے باہر تک سب کو پتا چلے گا کہ یہ مولوی صاحب کو الحمد پڑھنا بھی نہیں آتی ہے. کیا بات سمجھے؟ ہاں یہ کیس ہے ہمارا قوم کا، یہ ہماری قوم میں کیس ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے لینئر تھنکنگ کرنا چھوڑ دیا ہم نے. ہم سے کسی نے کہا کہ بھیا تمہارے کان جو ہے کوا لے گیا تو ہم کوے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ ہمارا قاعدہ ہو گیا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے کان دیکھ لو بھیا، کان چھو دیکھ لو کہ تمہارے کان سلامت ہے. تو حضرات گرامی، میں جانتا ہوں میری باتیں بڑی کڑوی ہیں، کچھ لوگوں کو بہت چبھی ہیں اور بہت اچھا ہے باتیں چبھیں، کیونکہ میں باتیں چبھونے کے لیے بول ہی رہا ہوں. میں ارے کب تک ہم مربت کریں گے، کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، سنیت کا نقصان نہ ہو جائے. کوئی کسی کا دھندا چل رہا ہے دھندا چلنے دو، لیکن پتا چلا کہ دھندا چلانے کے چکر میں پوری امت کا بیڑا غرق کر دیا جا رہا ہے تو یہ ہم کو برداشت نہیں ہوگا، یہ ہم کو برداشت نہیں ہوگا. اور ہم بتا دیں حضرت کو کہ حضرت آپریشن بیمار کا کیا جاتا ہے اور جب وہ بیماری کینسر ہو تو اس ٹکڑے کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ مسئلہ کینسر بن گیا تھا برکاتیت میں، اس لیے ہم نے اس کو کاٹ کے پھینک دیا. اس مسئلہ کے نام پر کبھی بدایوں والوں سے دشمنی لی جا رہی ہے، کبھی کشوچا مقدسہ والوں سے دشمنی لی جا رہی ہے، کبھی مکن پور شریف سے دشمنی لی جا رہی ہے، کبھی دعوت اسلامی کو گمراہ کہا جا رہا ہے، کبھی سنی دعوت اسلامی کو گمراہ کہا جا رہا ہے، کبھی جامعۃ الاشرفیہ کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی ہے، اور پھر سب ہٹ کر پیر خانے کے اوپر چڑھائی کی جا رہی ہے. تو یہ کینسر نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ کاٹ کے پھینک دیا ہم نے. اور وہ کچھ لوگ حجت پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ کچھ بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت اے ٹی ایم ہے. جی اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اے ٹی ایم ہے، اور اے ٹی ایم کا کیا حال ہے وہ نوٹ بندی میں آپ نے دیکھ ہی لیا. اے ٹی ایموں کا کیا حال ہوا ہے نا؟ اللہ دے اور بندہ دے. تو حضرات گرامی یہ سب باتیں جذباتی ہوتی ہیں، کوئی اے ٹی ایم بے ٹی ایم نہیں ہے. ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ سے. مذہبی بلیک میل کرنے کے لیے سبھی نام استعمال کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر تہمتیں لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں ان کو اعلیٰ حضرت سے کوئی محبت نہیں. ہاں وہ دشمن ہے اعلیٰ حضرت کے. در پردہ وہ برا سنواتے ہیں اعلیٰ حضرت، وہی لوگ برے ہیں اصل ہے. جو لوگ ممبروں میں کھڑے ہو کر پروگرام کرواتے ہیں، ان کے نام پر تبرے بازی کرواتے ہیں. حضرات ہمارے برکاتی ایسے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے برکاتی کسی کے خلاف کچھ نہیں بولتے، ہم کو مطلب ہی نہیں ہے. الحمدللہ برکاتی جو ہے وہ دیوانوں کی ٹولی ہے. ہمیں اپنے نبی سے مطلب ہے، ہمیں اپنے علی سے مطلب ہے کہ نہیں؟ ہمیں اپنے نبی سے مطلب ہے اور ہمیں اپنے علی سے مطلب ہے. بس ہم لوگ اپنے اس روش میں چل نکلے، ہمیں چلنے دیا جائے. ہمیں نہ چھیڑو کہ ہم کربلا سے آتے ہیں. کیا کہتے ہیں نظمی، کیا کہتے ہیں؟ ہمیں نہ چھیڑو کہ ہم کربلا سے آتے ہیں. لہو میں دوڑ رہا ہے، رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی لہو اب تک. رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی لہو اب تک. تو حضرات گرامی رات بہت ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ ہمارے شفیق بھائی نے بہت ہی، میں ان کو پھر مبارکباد دیتا ہوں، بہت ہی نہایت کامیاب انہوں نے جو ہے تقریر کری بستی کے علاقے میں. اور اللہ تعالیٰ
ہمارے نوجوانوں کو ان کی اس تحریک سے متاثر ہو کر اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ٹالریٹ کرنے والا مسلمان بنائے. ٹالریٹ کرنے والا یعنی تحمل والا، یعنی سہ جانے والا. ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کو دیکھ کر پہچانے کہ یہ حق ہے، اور باطل کو دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ باطل ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہمیں حق اور باطل کا پتہ چل جائے، فرق پتہ چل جائے. اللہ رب العزت ہمیں حق پہ چلنے کی اور اپنوں کو چلوانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے ان حلقوں کو سلامت رکھے، ہمارے ان مسلمان بھائیوں بہنوں کو سلامت رکھے. جن جن مرادوں کے ساتھ میرے بھائی بہن یہاں پہ حاضر ہیں، غوث پاک کا خوب صدقہ خوب انعام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بہنوں بھائیوں کو عطا فرمائے. میری بستی سلامت رہے، بستی والے سلامت رہے، ہمارا سلسلہ سلامت رہے، ہماری محبتیں سلامت رہے. اللہ رب العزت یہ چہروں کی مسکراہٹ سلامت رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.